السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امین الدین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ کا کام۔ تو دوستو، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تبلیغ میں 40 دن لگانے کی دلیل۔ یہ بیان ہے حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم کا۔ تو دیکھتے ہیں مولانا کیا بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا ریئیکشن دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے بیان سنتے ہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے انہی آیات سے ایک بات یاد رکھا کریں کہ علماء، اولیاء، صلحاء کوئی بات خود سے نہیں بناتے۔ اب دیکھو نا جی کہ بہت سارے لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی تبلیغی جماعت والے چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ کوئی صحابہ نے چلہ لگایا تھا؟ خوبی نبی نے چلہ لگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو جب ایک پیغمبر سے ثابت ہے تو پھر اعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور دوسرا ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ان سب کے درمیان 40 دن کا وقت ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ 40 دن کے بعد نطفہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو 40 دن کے اندر کوئی حکمت ہے؟ اللہ ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت کیوں دیتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ 40 کی عدد میں حکمت ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت میں وہ علماء کی صف میں کھڑا ہوگا، تو وہاں بھی 40 حدیثیں ہیں۔ اور جو 40 نمازیں مدینہ پاک میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ اس کو نفاق سے بری۔ یہ سب حدیث 40 آخر کیوں ہے؟ اس لیے علماء نے نکالا کہ 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو جب گھر سے نکال کے 40 دن کے لیے جماعت میں لگاتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، یقین کریں، ہم تو اپنا اعتراف کرتے ہیں نا کہ ہم مدرسوں میں سارا سال طلباء کو پڑھاتے رہے، لیکن کئی تھے ان میں جو داڑھی کو منڈاتے تھے، کئی تھے ان میں جو نماز میں سستی کرتے تھے، اور اکثر تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ جو آدمی لگے الحمدللہ نمازی بھی ہو جاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، کپڑے اور لباس بھی اسلامی پہنتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں۔ اچھا، اسی طرح بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ چپ کرنا جو ہے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بس خاموش رہو۔ اسی لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ بولو تو اچھی بات ورنہ چپ رہو۔ وہ کہتے ہیں جب انسان خاموش رہتا ہے نا تو وہ بھی 1000 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ نظر بر قدم، کہ جب چلو تو نظر اپنے پاؤں پہ رکھو، اوپر اٹھا کے نہ دیکھو۔ خلوت در انجمن، اور لاکھوں لوگوں میں بیٹھے رہو لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ سب کی سنو لیکن بولو نہیں۔ تو جتنا اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اسی لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہا وما بین فخذیہا، جو آدمی مجھے 2 ہونٹوں کے درمیان میں اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو فرج ہے اور زبان ہے، اس کی ضمانت دے دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، انا اضمن لہ الجنہ، اس کی جنت کا میں ذمہ دار۔ تو اسی پہ یہ حضرات زور دیتے ہیں کہ بھی زبان کی حفاظت کرو۔ اسی پہ یہ لوگ زور دیتے ہیں کہ اپنے نظروں کو جھکا کے چلو، اگر نظر نیچے ہوگی، نظر دبا کے چلو گے تو کسی غیر محرم پہ نہیں پڑے گی، جب نظر ہی نہیں پڑے گی تو باقی گناہ تو خود بخود نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ تو دوستو، یہ تھا بیان حضرت مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم کا۔ تو مولانا نے بتایا کہ 40 دن میں تبدیلی آتی ہے، کہ جب بندہ گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے 40 دن کے لیے، تو وہ وہاں پر 40 دن روٹین کے ساتھ 5 وقت کی نماز
جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور فضائل کی تعلیم میں بیٹھتا ہے، اعمال کے فضائل سنتا ہے لگاتار 40 دن، اور قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں لگاتار 40 دن، اور مشورے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ سارے عمل جو ہیں وہ لگاتار 40 دن کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بری عادتیں چھٹ جاتی ہیں اور اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور مولانا نے ایک بہت خاص بات بتائی ہے، بہت زبردست بات بتائی ہے کہ انسان کے مزاج کو بدلنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے، اس میں حضرت نے شرعی دلیل دی ہے اور تاریخی دلیل دی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا، قرآن میں سے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر ٹھہرنا، یہ جو ہے حضرت کے بیان کو مضبوط کرتا ہے، اس سے حضرت کا یہ بیان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں بھی تبدیلی 40 دن میں ہوتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد جو ہے وہ جمع ہوا خون ہے، پھر وہ ہے گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آگے جو ہے ڈیٹیل سے مولانا نے بتایا کہ اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی 40 دن کے اندر ہوتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں ایک یہ ہے کہ جو لوگ 40 دن لگاتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، کہ پہلے جب وقت نہیں لگا تھا، 40 دن نہیں لگے تھے تو نماز میں سستی کرتے تھے، چہرے پر جو ہے داڑھی نہیں تھی، لباس بھی جو ہے سنتی نہیں تھا، اور سنتوں میں غفلت برتی جاتی تھی۔ لیکن جب بندہ 40 دن لگا کے آ جاتا ہے تو نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے، اور چہرے پہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، اور اس کا لباس بھی جو ہے سنتی ہوتا ہے، تو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، یہ حضرت کا کہنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ہر سال اہتمام کے ساتھ چلہ لگانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ میں جڑنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ بیان تھا مولانا کا، اس پر میں نے اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس پر کیا کہنا ہے، آپ کمنٹ کے ذریعے سے اپنی رائے رکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔